بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1191 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 99، 100 اور 101، 99، 100 and 101۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَتَرَكْنَا، اور ہم چھوڑیں گے، بعضهم ان کے بعد کو، یومئذ اس دن، یموج وہ گھس جائیں گے، فی بعض بعد میں، وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، جمع کرنا، وَعَرَضْنَا اور ہم سامنے لے آئیں گے، جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے عرضہ روبرو، الذین وہ لوگ کہ کانت تھی اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میری یاد سے، وکانوا اور تھے وہ، لا یستطیعون استطاعت نہ رکھتے، سمع سننے کی۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس دن ہم ان کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس دن ہم یاجوج و ماجوج کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ دوسری بات، سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے۔ تیسری بات، اس دن ہم دوزخ کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے۔ چوتھی بات، جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت کی طرف سے پردہ پڑا ہوا تھا اور جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں ذوالقرنین کا تذکرہ تھا۔ ذوالقرنین کے 3 اسفار کا ذکر تھا۔ مغربی جانب کا سفر کیا، فتوحات حاصل کی، مشرقی جانب کا سفر کیا، فتوحات حاصل کی، اور پھر شمالی جانب کیا، اور یاجوج و ماجوج اور اس قوم کے درمیان جو وہاں رہتی تھی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ایک تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا۔ یاجوج و ماجوج کے ظلم سے متاثرہ شمالی علاقے کی قوم کے لیے جو دیوار تعمیر کی تھی، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں انہی یاجوج و ماجوج کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جب یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، یعنی جو دیوار ذوالقرنین نے بنا رکھی ہے وہ دیوار جس دن جو ہے چورا چورا ہو جائے گی، اور اس دن یاجوج و ماجوج اس دیوار سے نکل کر باہر آئیں گے، تو اس روز وہ اس حالت میں ایک دم نکلیں گے کہ ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہو جائیں گے اور ٹڈی دل کی طرح نکلیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں یاجوج و ماجوج کے کھول دیے جانے کا ذکر یوں کیا گیا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج و ماجوج کو اس دن اس حال میں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے رہیں گے اور ایک دوسرے میں گڑ مڑ ہو جائیں گے، اس طرح وہ دنیا میں پھیل جائیں گے۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب زمانے میں ہوگا، اور علامات قیامت میں یاجوج و ماجوج کا یہ واقعہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد قیامت کا جو ہے سامان جو اب شروع ہوگا، یہاں تک کہ ایک بار پہلے سور پھونکا جائے گا جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے، پھر اس دن کافروں کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل کی آنکھوں پر دنیا میں پردہ پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے دنیا میں دین حق کو نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور نہ اپنی عقل سے انہوں نے سمجھا تھا۔ یہ حالت ان کی پیش آئے گی۔ قیامت کے جو علامتیں بیان کی گئی ہیں، جہاں کہ یاجوج و ماجوج کا ذکر ہوا ہے، تو اس حدیث کا آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے، جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اس وقت جب قیامت اس وقت تک قائم باقی نہ ہوگی جب تک کہ 10 علامت کا ظہور نہ ہوگا، جو اہم علامتیں ہوں گی۔ پہلی، مشرق میں لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ دوسرے، اسی طرح مغرب میں زمین میں دھنس دیے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔
تیسرے جزیرے عرب میں دھنس جانے کا واقعہ پیش آئے گا، چوتھے ایک دھواں ظاہر ہوگا، پانچویں دجال نکلے گا، چھٹویں دابت الارض ظاہر ہوگا، انہیں خاص قسم کا چوپایا ہوگا، جانور ہوگا جو زمین سے نکلے گا، جس کا تذکرہ سورہ نمل میں موجود ہے، اور ساتواں یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آٹھواں مغرب کی جانب سے سورج کا نکلنا۔ عموماً مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، مگر قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا۔ 90 عدن کے درمیان سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف جمع کرے گی۔ 10ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف نازل ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔